خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کا SKN یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو ہماری ہوگی گرامر اردو گرامر پر، اور اس ویڈیو میں ہم سوالات دیکھیں گے گرامر کے سوالات کو حل کریں گے، اور یہ ویڈیو ہوگی CTET TET ہر طرح کا، ہر اسٹیٹ کا، اور اسٹیٹ UP ٹیٹ اسی طرح کے سبھی دیگر ایگزامز کے لیے ہیلپ فل رہے گی، جہاں سے آپ کو کوشچنز بنتے ہیں۔ گرامر ہے، جس کمپٹیٹیو ایگزامز کا سلیبس گرامر ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ہمارا سوال ہے، وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے ڈیڈیش کہتے ہیں۔ A ہے فعل، 2 ہے فاعل اور 3 ہے مفعول، تو اسے کہا جاتا ہے فعل، یعنی جس سے کام کرنے یا ہونے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اسے بولیں گے۔ دوسرا سوال ہے یہاں پہ، وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے ڈیڈیش کہلاتا ہے۔ A ہے فعل لازم، B ہے فعل ناسخ، اور C ہے یہاں پہ اس میں مفعول۔ تو یہ سارا گرامر ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور پھر یہ کوشچن آنسر کرے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اسے بولیں گے ہم فعل لازم جس کا اثر کیا ہے مفعول تک محدود رہے، اسے بولیں گے ہم فعل لازم۔ اس کے بعد ہے وہ فعل جس کو کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ڈیڈیش کہلاتا ہے۔ تو فعل متعدی، فعل ناسخ اور فعل لازم۔ تو وہ فعل جس کے لیے ہمیں اپنی بات سمجھنے کے لیے کیا ہے، بات کو سمجھنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بن جائے گا ہمارا فعل متعدی۔ جیسے کہ یہاں پہ اسما نے بچایا، اس طرح کا سوال بچایا اس طرح کا جملہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہے مفعول، اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہی بولیں گے۔ جیسے اسما نے بچوں کو بچایا، اس طرح کا جملہ رہا نیچے تو وہ کیا بن جائے گا فعل متعدی، یعنی ہمیں فعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، اسے بولتے ہیں فعل متعدی۔ تیسرا سوال ہے یہاں پہ، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا ڈیڈیش کہلاتا ہے۔ A ہے فعل ناقص، B ہے فعل لازم، اور C ہے یہاں پہ فعل متعدی۔ تو وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر اس کی ہمیں وضاحت نہیں ہوتی وہ فعل ناقص کہلائے گا۔ اس کے بعد آگے دو فعل جو 2 یا 2 سے زائد افعال سے مل کر بنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل مرکب کہتے ہیں، اسے فعل ناقص کہتے ہیں، یا فعل لازم کہتے ہیں۔ جب 2 فعل 2 یا 2 سے زائد افعال سے مل کر بن رہے ہیں تو اسے فعل مرکب کہیں گے۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے ڈیڈیش کہلاتا ہے، فاعل، فعل یا پھر مفعول۔ تو وہ لفظ جس سے کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے تو وہ فاعل کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے ڈیڈیش کہلاتا ہے، مفعول کہلاتا ہے، فاعل کہلاتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مفعول کہلاتا ہے، وہ لفظ جس پر فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ اب سوال نمبر 34 دیکھیں، یہاں پہ دیے ہوا ہے، درزی نے کپڑے سل دیے، نے الماری بنائی، ان مثالوں میں کسے ظاہر کیا گیا ہے؟ تو ان مثالوں میں کسے ظاہر کیا گیا ہے یہ بتانا ہے، اس میں فاعل کو، اس میں مفعول کو۔ تو درزی نے کپڑے سل دیے، بڑائی نے الماری بنائی، یہ ظاہر کرتا ہے اس میں فاعل کو۔ اس کے بعد ہے، اسم کی کیفیت یا حالات
بتانے والے لفظ کو ڈیڈیش کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کی اسم کی اچھائی برائی کو معلوم بتاتے ہیں تو وہ ہمیں صفت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اسم کی کیفیت یا حالات بتانے والے لفظ کو بھی صفت ہی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 36 میں ہے وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائے وہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر شخصی، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر۔ تو جب سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جیسے کب، کہاں، کسے، تو وہ ضمیر استفہامیہ کہلائے گا۔ سوال نمبر 37 میں ہے کوئی اور کچھ، یہ کس قسم کے ضمیر ہے؟ تو کوئی اور کچھ یہ کس قسم کے ضمیر ہے بتانا ہے۔ اے ہے ضمیر شخصی، بی ہے ضمیر تنکیر اور سی ہے ضمیر استفہامیہ۔ تو کوئی اور کچھ یہ دو ہے اور یہ دونوں کی دونوں کیا ہے؟ ضمیر تنکیر ہے۔ سوال نمبر 38 میں ہے یہاں پہ یہ اور وہ کس قسم کے ضمیر ہے؟ یہ یعنی قریب کے لیے اور وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ یہ اور وہ کس قسم کے ضمیر ہے۔ تو ضمیر ذاتی ہے، ضمیر شخصی ہے یا ضمیر اشارہ ہے۔ تو یہ اور وہ یہ جو ہے تو ضمیر اشارہ کی مثالیں ہیں، اشارے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 49واں سوال ہے وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ڈیڈیش کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی کہیں گے، ضمیر موصولہ کہیں گے یا ضمیر اشارہ؟ تو اسے کہیں گے ضمیر شخصی، یعنی کسی شخص کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اسے بولیں گے ضمیر شخصی۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ڈیڈیش کہلاتے ہیں۔ ایک اسم، دو ہے یہاں پہ ضمیر اور تین ہے صفت۔ تو وہ اسم جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اسم کہلائیں گے کیا؟ نہیں، وہ کہلاتے ہیں ضمیر۔ جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی۔ یہ مثال دی بھی ہے ایک۔ دوسری مثال یہ ہے کدو کا میٹھا انگوری رنگ کا ہوتا ہے۔ تیسری مثال ہے سمندری جہاز سے سفر کے لیے بہت وقت لگتا تھا۔ تو یہ ان مثالوں میں آپ کو صفت پہچاننی ہے کہ ان مثالوں کے اندر کون سی صفت استعمال کی گئی ہے۔ یہ ہے یہاں پہ صفت عددی۔ عددی یعنی عدد کو تو ظاہر نہیں کر رہا اس لیے یہ کیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ صفت ذاتی یہ بھی نہیں ہوگا، یہ ذاتی خصوصیات نہیں بتائی جا رہی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اب بچ گیا ہمارے پاس صفت نسبتی۔ تو صفت نسبتی ہی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ 42واں دور کا حال عمر کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس مثال میں کون سی صفت شامل ہے؟ تو صفت مقداری، صفت عددی یا صفت نسبتی؟ نسبتی ابھی اوپر دیکھیں ہم نے صفت عددی، عدد کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں پہ کیا ہے؟ اتنی دور۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ناپ تول کی بات ہو رہی ہے تو یہ صفت مقداری کہلائے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1۔ اس کے بعد ہے 43واں سوال ہے یہاں پہ دیکھیں ان کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ اس مثال میں کون سی صفت شامل ہے؟ تو یہ صفت ذاتی، صفت عددی یا صفت مقداری؟ تو یہ اوپر کی مثال میں ہے صفت عددی شامل ہے جس میں کیا ہے 4 6 کیا ہے دیوا ہے یہاں پہ 10 برس 6 مہینے اور 4 دن کی۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی برائی یا خصوصیات ظاہر ہو اسے کہتے ہیں۔ تو اچھائی برائی کا علم ہوتا ہے ہمیں اسے صفت کہا جاتا ہے۔ وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صفت نسبتی۔ تو یہ رائٹ آنسر ہوگا صفت نسبتی ہی کہا جاتا ہے۔
وہ صفت جس میں کسی اسم کی تعداد ظاہر ہوتی ہے وہ کہلاتی ہیں صفتیں عددی۔ خوش مزاج، خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، شریف، نفیس، اچھا برا۔ یہ مثالیں کس کی ہیں؟ تو یہ مثالیں ہیں اس کی اپنی ذاتی صفت ہے تو یہ صفتیں ذاتی میں آئیں گا۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے ہندوستانی، جاپانی گڑیا، کشمیری شال، عربی گھوڑا۔ ان کلموں میں ہندوستانی، جاپانی، کشمیری کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ صفتیں نسبتی ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 49 کوشچنس میں ہے 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، چٹکی بھر نمک، 1 لیٹر دودھ وغیرہ کس کی مثالیں ہیں؟ تو یہ مثالیں ہیں صفتیں مقداری کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ پھر ملیں گے ہم چینل کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔